بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 4 اور 13واں رکوع 21ویں پارے کا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کا آغاز کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی۔ اے مخاطب، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا، توحید کی بات ہوئی تھی، تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہی باتیں جو پہلے ہو رہی تھیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر میں 7 سمندر مزید ملا دیے جائیں، اللہ کی تعریفیں لکھنے پہ بیٹھ جائیں تو وہ تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، قلم گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سیاہی خشک ہو جائے گی سمندروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتیں اس میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ؟ سمندر کا کام ہے ڈبونا، لیکن اللہ نے سمندر کو تجارت کے لیے بہترین ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہے کشتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ رزق ہے، جس کو تم حاصل کرتے ہو سمندری تجارت کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس نے سمندر کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، اب تم سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تجارتیں کرتے ہو۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اللہ دکھائے دیکھو سمندر کو کیسے میں نے تمہارے کام میں لگایا ہے، اور اس میں کتنی مخلوق ہے سمندر۔ جب ہم کشتی میں جاتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں ہمیں اور زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خود یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم اس میں رزق تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ میں بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں نا کہ اگر سمندر کی تجارت نہ ہوتی، انسان کے لیے رزق، کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور دوسری بات یہ کہ چیزوں کا حصول کتنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ خشکی کے ذریعے ٹریولنگ کرنے میں انسان کا خرچہ زیادہ آتا ہے، سمندر کے ذریعے ٹریولنگ کرنا بہت سستا پڑتا ہے، تو لہذا اس میں تجارت بھی سستے میں یعنی چیزوں کے ریٹ بھی مناسب رہتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں بہت زیادہ اور شکر کرتے ہیں۔ صبر شکر اس لیے کہا کہ جب آپ صبر کر کے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو حق کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں صبر نہیں ہے تو آپ ان چیزوں میں غور ہی نہیں کرتے، آپ کھانے پینے میں عیاشی میں لگے رہو گے۔ کون ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے لیے تجارت کو آسان کیا؟ کون ہے جس کے فضل سے ہم یہاں سے نعمتیں اٹھا کے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں؟ چاول یہاں سے وہاں جا رہا ہے، گندم وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ آپ دیکھو سمندر میں ایک عجیب ہی تجارت ہو رہی ہے، پورٹ پہ جا کے دیکھو ایک عجیب ہی اللہ کی قدرت کا منظر نظر آتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز آ کے لگ رہے ہوتے ہیں پورٹ پہ، اور کہاں سے گندم کے پورے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، چاول کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اتنی چیزیں جا رہی ہیں، گاڑیاں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں، ایسے کھلونوں کی طرح رکھی ہوئی ہوتی ہیں جہازوں میں۔ تو جس کی طبیعت میں صبر ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کے لیے تو نشانیاں ہیں۔ اور جو خواہشات کے غلام ہیں ان کی طبیعت میں شکر ہی نہیں ہے، تو خواہشات کے غلاموں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ تجارت تو کرتے رہیں گے، اس سے اللہ کے وجود اور اللہ کے خالق اور محسن ہونے کا ان کو استحضار ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کی ایک اور تمہیں نشانی نظر آتی ہے، جب تمہیں موجیں گھیر لیتی ہیں، كَالظُّلَلِ سائبانوں کی طرح، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین اپنے بتوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں، لات منات عزا وغیرہ سب کو بھول کے صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے پکار کو، دعا کو خالص کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ لوگ معتدل ہوتے ہیں، زیادہ تر تو بگڑ ہی جاتے ہیں، دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم نے اب توحید پر قائم رہنا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی اسی طرح ایمان لے کر آئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو وہ فرار ہو گئے۔ جب فرار ہوئے تو
موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سمندر کے راستے سے فرار ہوئے تھے وہ، تو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے مجھے نجات دی تو میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ ان کو نجات مل گئی اور وہ الحمدللہ توحید پر قائم رہے اور اسلام قبول کیا انہوں نے۔ لیکن یہ آیت حضرت اکرمہ کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ آیت تو مکی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کا مصداق حضرت اکرمہ بھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما یجحد بآیاتنا، ہماری یہ نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، الا کل ختار کفور، مگر ہر بدعہد اور ناشکرا۔ جو ناشکرا ہوگا اور بدعہد ہوگا، زبان کا پکا نہیں ہوگا، منافق کی نشانی ہے نا عہد شکنی، یعنی جو بول رہے ہیں اس کے خلاف چلنا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو کردار کے ایک نمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب اللہ تعالیٰ سورت کو ختم فرما رہے ہیں ایک حکم کے ساتھ۔ وہ حکم یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ وخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنی اولاد کی طرف سے جزا نہیں دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا باپ کوئی فدیہ دے کے اپنی اولاد کو عذاب سے بچا لے، ولا مولود، اور نہ ہی بچہ ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ اپنے والد کی طرف سے کوئی جزا دے دے، بدلہ دے دے۔ جس کا جرم ہوگا اسی کو سزا ملے گی، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اب دو چیزیں تمہیں اللہ سے غافل کر سکتی ہیں، ایک دنیا کی چمک دھمک اور ایک شیطان۔ دنیا کی چمک دھمک تو ایسی ہے جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے، گاڑیاں، بنگلے اور لوگوں کی عیاشی دیکھ کے تمہارا دل چاہے گا تم خدا کو ناراض کر دو، عیاشی میں پڑ جاؤ۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دنیاوی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے گی، یہ مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے دھوکے کا، کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اپنے سے پہلوں کو دیکھا کرو، کتنے بڑے بڑے عیاش لوگ دنیا میں آئے، ختم، ایک دفعہ مرتے ہیں تو بس واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کی زندگی کو 2 ٹکے کا نہیں قرار دیتے۔ تو چونکہ یہ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے، نماز سے روکے گی، زکوٰۃ سے، صدقہ خیرات سے، اور زنا سے اور شراب سے اور اخلاقی برائیوں سے، یہ دنیا تمہیں جو ہے شریعت جب روکے گی تو یہ دنیا اس کی طرف مائل کرے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا بھی تمہیں اللہ سے دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے میں۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان میں نے بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ جو کام آج کی مغربی طاقتیں کر رہی ہیں نا، جو کفریہ طاقتیں کر رہی ہیں، کہ رائٹس کے نام پہ ایک برے کام کو اچھائی کا لیبل لگا دینا، عورت کو فحاشی کی طرف مائل کرنا، اس پہ لیبل لگانا عورت کی آزادی۔ شیطان سیم یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بعد میں یعنی آپ کو امید دلاتا ہے بھئی توبہ کر لینا، لہذا کر لو ابھی گناہ، تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے جو ہے نا، یعنی دلائل کے انبار لگا کے، جھوٹے دلائل کے انبار لگا کے شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے تم ہوشیار رہنا، یہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اب جب قیامت کی بات آتی ہے تو ایک ہی سوال ہوگا، قیامت آئے گی کب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اسی کے پاس علم ہے بارش کا۔ یہاں یہ مطلب ہوگا کہ جب وہ چاہتا ہے برس جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، یہ اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کل وہ کیا کرے گا، یعنی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کس جگہ پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک قیامت کا علم، دوسرا بارش، تیسرا
ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، اور پانچواں آپ کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ بڑا مشہور ٹاپک ہے آج کل، اس پہ بہت سارے اسکالرز بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو بارشوں کا بھی پہلے سے محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہیں نا، تو میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں، قرآن جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کرتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصول اور کلیات کیا؟ اصل میں قرآن ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ جزیات یعنی مثالیں دی ہیں، تو یہ مثالیں مقصود نہیں ہیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھیں گے تو نہ اشکال ہوگا نہ جواب کی ضرورت رہے گی۔ تو چونکہ یہ 5 چیزیں اس زمانے میں غیب میں داخل تھیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ جس تک پہنچنے پہ آپ کے پاس کوئی اسباب نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، وجہ اس کی ہے کہ میری آنکھ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، انسانی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میں کیا کروں، یہاں سے کیمرہ لے جاؤں اور پیچھے دیکھ لوں اور کیمرہ لگا کے میں یہاں کوئی اس پہ اسکرین پہ آ جائے تو میں بتا دوں گا، تو یہ غیب نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے اسباب اختیار کر کے بتا دیا ہے نا، کیمرہ لگا کے تو سب بتا سکتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 5 چیزیں یہ غیب سے ان کا تعلق تھا، کیونکہ ان پر اطلاع کے اسباب دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات تو آج کی ایجاد ہے نا، پہلے تو نہیں تھا محکمہ موسمیات، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کا انداز پتہ لگانا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ مشینیں اب ایجاد ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے 5 وہ مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھیں کہ یہ غیب سے ان کا تعلق ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے، عرب بھی کہتے تھے نہیں ہے، تو اس کا مطلب غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 باتیں ہیں، اگر آپ کوئی جو ہے اسباب کوئی مشینیں ایجاد کر لیں تو جو ہے اس کے بعد بھی آپ کو علم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جب مشین ایجاد ہو جائے گی، ریس کے ذریعے آپ معلوم کر لیں گے تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا۔ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی نہیں بتا سکتا، تو اگر کوئی مشرک اٹھتا اس وقت کسی حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بتا دیتا کہ دیکھو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں اس میں تو لڑکا ہے، تو ہم کیا کہتے بھائی تو دیکھ کے بتا رہا ہے نا، باہر بیٹھے بیٹھے بتا، تو بغیر دیکھے بتا کہ کیا ہے اندر، تو دیکھ جیا جب تو پھر غیب نہیں رہا۔ تو دیکھنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اسباب کے ذریعے اگر ان میں سے کسی چیز پر آپ مطلع ہو گئے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ محکمہ موسمیات ایک جو ہے ایک علم کی بیس پر انہوں نے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ کو ہواؤں کا رخ دے کے بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض ملکوں میں یہ 100% درست پیش گوئیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ 100% درست نہیں ہوتی، 95% چانس ہوتا ہے، بعض جگہ 50% چانس ہوتا ہے صحیح ہونے کا، لیکن بہرحال 100% بھی اگر بتا دیا جائے تو وہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور غیب کا علم اسے کہتے ہیں جس کے جاننے کے آپ کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہو۔ دنیاوی سبب آپ کے پاس آ گیا تو وہ غیب رہا نہیں ہے، پھر وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ یہی دیکھ لینا کہ قرآن کہہ رہا ہے کسی نفس کو نہیں پتہ کہاں موت واقع ہوگی۔ اب ظاہر ہے جو پھانسی پہ لٹکنے والا ہے، اس کے پھانسی کے آرڈر آ گئے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کل میں یہاں لٹک جاؤں گا، ساری اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں، تو اب یہی کہیں گے اسے غیب سے تھوڑی پتہ چلا ہے، یہ تو کورٹ نے اس کے جو ہے نا پھانسی نامے پہ سائن کیے ہیں، اس کو پھانسی دینے کا آرڈر سنایا ہے اور جلاد کو حکم دیا ہے اور ساری اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں، تو یہ اسباب کے تحت علم ہوا ہے۔ تبھی مشرکین نے بھی اس آیت پہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی ہمیں تو فلاں کو تو پتہ تھا کہ آج اس نے مر جانا ہے، ڈاکٹر بعض دفعہ بتا دیتے ہیں بھئی تمہاری زندگی 3 دن کی رہ گئی ہے، تو یہ سب چیزیں اسباب میں داخل ہیں، تو اس لیے اسباب کے تحت کسی چیز کا علم ہوگا تو وہ غیب نہیں کہلائے گا اور اس کا اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے 5 مثالیں دے دی، تم گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسباب کے ذریعے اس کا پتہ لگانا ناممکن ہے، لہذا قیامت کا علم قیامت تک کسی کو نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت کا سور پھونک نہ دیا جائے۔ یہ الحمدللہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ہم اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ صورت میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے، لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا، اور زیادہ تر مکی صورتوں میں جیسے کہ توحید کا بیان ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی عقیدہ توحید کو بہت
اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور آخرت کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے برابر ہے۔ اب ہم اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں حسب معمول۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 21ویں پارے کا رکوع نمبر 14 اور سورہ سجدہ کا رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا نازل کرنا، ایسی کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ من رب العالمین، اللہ رب اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کتاب کا نازل کرنا جو ہے یہ اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افتراہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو۔ بل هو الحق، نہ بلکہ یہ کتاب تو برحق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، لتنذر، تاکہ تو ڈرا دے، قوما، ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی مددگار، شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر یہ سارے معاملات چڑھتے ہیں اسی کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس دن کی مقدار ہوگی، الف سنۃ، 1000 سال، مما، وہی بات اصل میں من ما تھا، من ما، اس چیز میں سے ہوگی، تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو، یعنی تمہارے شمار کے حساب سے وہ 1000 سال کا دن ہوگا۔ عد یعد، عدن کا معنی شمار کرنا اصل میں تھا، تعددون، عدد یعدد تھا اصل میں، عدد اردو میں بھی عدد کو کہتے ہیں، گنتی کو، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا کہ میں عرش پر ہوں، تو یہاں آسمان سے بلندی مراد ہے، یعنی یہ والا آسمان مراد نہیں بلکہ بلندی مراد ہے۔ کل ما علا کا فہو السما، عربی میں ہر بلند چیز کو بھی آسمان کہا جاتا ہے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے زمین کی طرف، جو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر یہ تمام معاملات اس کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ اس دن جس کی مقدار اللہ کہتے ہیں تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال بنتی ہے، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا تمہارے شمار کے مطابق، یعنی جو زمین میں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس 24 گھنٹے کے حساب سے 1000 سال بنے گی وہ، کیونکہ وہاں کے دن کے یونٹ الگ ہوں گے نا، وہاں پتہ نہیں اس ٹائپ کا دن ہو یا نہ ہو، کیا ہو وہاں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ مما تعدون، تم اس چیز میں سے جس کو تم شمار کرتے ہو، یعنی اس گنتی کے حساب سے جس کو تم شمار کرتے ہو، تمہارے یونٹ کے حساب سے جو لیندھ ہوگی اس دن کی، وہ ایک دن وہاں کا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ذالک عالم الغیب، یہ اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور حاضر چیزوں کا جاننے والا، یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو حاضر ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ العزیز، زبردست غالب ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو احسنا، عمدہ انداز سے بنایا، احسن کل شیء، ہر چیز کو اچھا کیا اس نے، یعنی اچھا کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا، اس کو ایکسیلنسی کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ہر چیز اچھی بنائی، دنیا میں بہت ساری چیزیں نقصان دہ بھی ہیں، لیکن جس کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ جیسے ہم کسی کو جب کوئی چیز کمپنی دیتی ہے نا پروڈکٹ بنانے کے لیے، تو آڑی ترچھی بنا دے تو کہتے ہیں برا بنایا، اور جب اچھی بنا دے کہتے ہیں بالکل اس میں آپ نے ایکوریٹ بنایا اس کو۔ تو جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا، چاہے نقصان دہ یا فائدہ مند، اس کو اس حساب سے بہترین بنایا۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا الذی اللہ وہ ذات احسن کل شیء، ہر چیز کو اس نے بہترین انداز سے بنایا، ہر کون چیز خلقہ، جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ کل شیء سے بدل ہے، خلقہ اس کی صفت ہے کل شیء کی۔ وبدأ خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی اس نے من طین، مٹی سے، ثم جعل، پھر بنایا اس نے نسلہ، انسان کی نسل کو، من سلالہ، سلالے کا لفظ پہلے، سلالہ کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں سورہ نور میں بھی، یتسللون، کھسکنا، یہ تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے بنایا، ذلیل پانی کے سلالہ سے بنایا، تو من سلالتن، سلالہ سے بنایا یعنی ذلیل پانی سے، جو یہ من ماء مہین جو ہے بدل ہے سلالہ سے، سلالہ کا مطلب خلاصہ۔ تو ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں نا مٹی کے، بالکل ایک سلیکٹڈ چیز ہوتی ہے، وہ مٹی سے نکل کے آئرن اور میگنیشیم اور زنک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے اسپم بنتے ہیں، تو وہ اسپم جو ہے سلالہ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں کھسک کے اس میں آئی ہوتی ہیں، تو تسلل کا معنی ہوتا ہے کھسکنا۔ سورہ نور میں یہ لفظ گزر چکا ہے کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، منافقین صحابہ کی مجلس سے ایسے کھسک کے نکل جاتے تھے۔ تو ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو وہ ساری مٹی سے بن کے آتی ہے، پھر ہم جب کھاتے ہیں تو اس میں سے جو بھی اسپم کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایسے وہ چپکے سے جو ہے نا ایسے کھسک کے نکل کے چلی جاتی ہیں اس میں۔ تو یہ اللہ نے گویا کشید کیا ہے، یہاں سے کھینچا ہے ان سب چیزوں کو، اور اسپم جب میں جمع کر کے انسان کو اس سے ڈیزائن کیا، بنا دیا اس نے۔ تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ آگے فرمایا ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر کر دیا، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں جب گیا تو اس کو برابر، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی اس نے، یعنی جان ڈال دی اس میں، وجعل لکم السمع، پھر اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل بنا دیے، فؤاد کی جمع افئدہ، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم جائیں گے، ضل یضل کا معنی گمراہ ہونا بھی، اور جب اس کے بعد فی آتا ہے تو گم ہو جانا، ضل فی الارض یعنی زمین میں کوئی چیز گم گئی، اس لیے ضالہ کہتے ہیں گم شدہ چیز کو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم ہوں گے نئی تخلیق میں، دوبارہ کون زندہ کرے گا ہم کو بھائی، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اصل میں یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کو اصل میں یہ اشکال نہیں ہے کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے ہم منکر ہو جائیں، اصل بات یہ، کیونکہ اللہ سے ملاقات کو مانیں گے تو پھر اعمال کی تیاری کرنی پڑے گی، تیاری سے جان چھڑاتے ہیں، تو اس لیے یہ چیپٹر کلوز کر رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، وہ تو پاگل سے پاگل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، جس نے اس سب کچھ کر لیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اصل بیسک مقصد ہے کہ ہم مانیں گے نا دوبارہ زندہ ہوئے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ماننا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، تو حساب دینا پڑے گا، جب مان لیا تو پھر تیاری کرو اس کی، تو تیاری سے جان چھڑانا ہے۔ قل یتوفاکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں وفات دیتا ہے، وفات کا لفظ بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، الذی، وہ فرشتہ، وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے اوپر، وکل یوکلو توکیلاً کا معنی سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، مقرر کرنا بھی ہوتا ہے، تو وکل بکم جو تم پر مقرر کیا گیا، تمہارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، یعنی ایک فرشتہ مقرر کیا اللہ نے کہ اس شخص کی فلاں وقت پہ جان نکالنی ہے، تو وہ فرشتہ اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے، تو وہ تمہاری جان نکالے گا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ سجدہ کا پہلا رکوع، اس کا الحمدللہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اب آسان تفسیر ہے، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ سجدہ کا پہلا رکوع 21ویں پارے کا 14واں رکوع، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ سورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اس میں بھی زیادہ تر عقیدہ توحید کا بیان، احکام کا بیان بہت کم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب کا جو نازل کرنا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فیہ، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے خبردار کر دیا کہ اس کو غور سے سنو، غور سے سمجھو، اس کو ہلکا نہ لو، اس کے بارے میں سیریس ہو کے
اس کو سنو بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہے؟ نہ نہ نہ، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور کیوں بھائی، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آسمان سے اپنا کلام کو نازل کر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا؟ فرمایا یہ اس لیے ہم نے یہ کام کیا، لتنذر قوما، کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرا دیں، ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی اب تک ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے آیا نہیں ہے۔ یعنی جو مکہ کے اس وقت لوگ تھے ان میں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، جو پیغمبر گزرے تھے تو بہت قدیم تھے، اور مکہ میں تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے۔ تو کیونکہ ان پر طویل زمانہ گزر چکا ہے، گمراہی کی طرف جائے چلے جا رہے ہیں، شرک، بدعتیں، قتل و غارت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں ان کی سوسائٹی میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا کہ کوئی ان کو آ کے ڈرائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ پر کلام کو نازل کیا، لعلہم یہتدون، شاید یہ لوگ ہدایت پا جائیں، سیدھا راستہ مل جائے ان کو۔ پھر آگے اللہ نے بتایا کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیونکہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس کلام کو ویلیو دو۔ ویلیو جبھی دی جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کلام کس کا ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنی تعریف کی۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لہذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ 6 دنوں کا کیا مطلب ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، متشابہات میں سے ہے، اس کی بھی میں کئی دفعہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ ان آیتوں کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا، حقیقت اللہ کے سپرد۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا انزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں بہت سی محکم آیات ہیں۔ محکم کا مطلب جن کے بالکل واضح ہیں، وہ اخر متشابہات، کچھ متشابہات بھی ہیں، ہر کتاب میں ہوتا ہے ایسے کچھ متشابہات ہوتی ہیں، تو متشابہات کو محکمات کو سامنے رکھ کے حل کیا جائے گا۔ متشابہات کی ایسی تفسیر نہیں ہوگی جو محکمات کے خلاف ہو جائے۔ تو کیونکہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ محکم آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، لہذا اب ثم استوى علی العرش کی ایسی تفسیر کی جائے گی کہ اس کی انسانوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اب انسان جب تخت پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ بادشاہ سلامت جاتے ہیں، تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، تخت بھی سچی مچی کا تخت ہی ہوتا ہے، لکڑی کا یا پتھر کا۔ تو اب ظاہر ہے یہ تفسیر نہیں کی جائے گی، تو تاکہ انسانوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو کہا جائے گا اللہ کا تخت، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے اس کی، اللہ کیسے جلوہ افروز ہوئے اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ ہی کے سپرد کی جائیں گی۔ ہم تو بس اس کے ظاہر کو ترجمہ کریں گے، حقائق یعنی اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہم مفوض الی اللہ کریں گے، اللہ کی طرف چھوڑ دیں گے۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی جو عرش ہوتا ہے، ما لکم من دونہ من ولی، تمہارے لیے کوئی بھی اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، یعنی شفاعت بھی اللہ ہی کرے گا اور دوست بھی اللہ ہی ہے۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے وہ شفاعت جو قہری ہو، زبردستی کی شفاعت، کیونکہ اللہ کی پرمیشن سے شفاعت ہو سکے گی قیامت کے دن، اس کا قرآن ہی میں ذکر ہے، جس پر میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی یہ قرآن ہی کی آیتوں کے ریفرنس سے میں اس مسئلے کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ شفاعت جس کی اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا، یعنی مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص حد تک، اور مخصوص افراد ہی کر سکتے ہیں اس شفاعت۔ تو یہ محدود شفاعت کی اجازت ہوگی۔ وہ مخصوص لوگ کون ہوں گے؟ پہلی شرط ہے کہ اہل ایمان اور اہل توحید میں سے ہوں، وہ اسلام پر ہوں، ان کی موت اسلام پر واقع ہوئی ہو۔ نمبر 2، ان کے لیے لمٹ شفاعت ہوگی، وہ کتنی، وہ ہر ایک کے لیے الگ ہوگی، اور کرے گا کون؟ جو اس امت کے بڑے لوگ ہیں، پیغمبر، شہداء، علماء، صلحاء، وہ لوگ شفاعت کریں گے، اس کی نفی نہیں ہے یہاں پہ۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، جو اللہ کی طرف سے شفاعت، اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے، تو یہاں بھی جو جن کو اللہ اجازت دے گا تو وہ بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوں گے نا، اس لیے لا اللہ ہی سے لگانی ہے، راضی اللہ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے بارے میں پرمیشن جب لیں گے تو اللہ دے گا پرمیشن، اللہ اپنے محبوب لوگوں کے بارے میں ظاہر ہے پہلے پرمیشن دے گا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، واللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے زمین کی طرف چیزوں کی تدبیریں کرتا ہے، آسمان سے زمین کی طرف، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا میں عرش پر ہوں، تو وہاں تدبیریں کرتا ہے وہ،
پھر بار بار میں بتاؤں کہ کما ہوا لائق بشانی، اس کی حقیقت میں اس کی کیفیات میں جانے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ اس میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ حقائق ان کی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم بس اتنا کہ وہ تدبیریں کرتا ہے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر یہ سارے اعمال اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے جو جائیں گے نا لوٹ کر، کہ اس وقت تو تدبیریں ہو رہی ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کے رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے، پھر یہ سارا جو حساب و کتاب کے لیے فائلیں جو بن رہی ہیں نا، یہ ساری جائیں گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پیش تو ہر وقت ہوتی ہیں، اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر تو وہ اس دن میں یہ کام ہوگا جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا ہمارے یونٹ کے مطابق، مما تعدون۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کا ایک دن کسی کے لیے 50,000 سال، کسی کے لیے 1,000 سال، کسی کے لیے منٹوں کے برابر ہوگا وہ۔ تو جن کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے نا، ان کو وہ دن اتنا ہی لمبا اور اسی حساب سے وہ دن ان کو چھوٹا لگ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے وہ اللہ جو غیب اور شہادت یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا علم بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کا علم بھی جانتا ہے۔ العزیز، زبردست غالب ہے، الرحیم، اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایسا صاحب کمال ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، جس چیز کو بھی پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں آج تو میڈیکل سائنس نے اور جو سائنس کے دوسرے شعبہ جات ہیں اتنی ترقی کی ہے، کہتے ہیں فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کہ فطرت نے جس چیز کو بھی جیسا بنایا نا بہترین انداز سے بنایا ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، سمندر میں رہنے والے جانور، خشکی پہ چلنے والے جانور، ہر چیز یعنی ہر جانور کو اگر چونچ دی ہے تو اسی کے حساب سے دی ہے، اس کا نظام ہاضمہ اسی کے حساب سے بنایا، اس کی خوراک اسی کے حساب سے رکھی، تو ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا اس نے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی ابتدا، جو تخلیق کی ابتدا اس نے کی مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر پہلی دفعہ میں تو مٹی سے بنایا آدم کو، پھر ان کی جو نسل بنائی من سلالۃ، ایک خلاصے سے، مٹی سے مختلف چیزیں کشیدی جاتی ہیں، مٹی سے پھل، گوشت، سبزیاں، یہ سب بنتی ہیں۔ مٹی میں جو اجزاء ہوتے ہیں نا، ان اجزاء سے آئرن نکلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل کے پھل کی شکل میں جمع ہوتی ہیں، پھر وہ ماں باپ کھاتے ہیں تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے جو اسپرم کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر اس سے اولاد بنتی ہے، تو یہ ہے سلالہ۔ یعنی بہت عجیب اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی مٹی ہے کیا کیا بن رہا ہے، اس سے کتنے قسم کے کھلونے بن رہے ہیں اور زندہ کھلونے۔ تو یہ سلالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، یعنی ڈاکٹرز مجھے بتا رہے تھے کہ انسان کی جو اللہ نے ایسی کیلکولیشن اندر رکھی ہوئی ہے، ہم جو بھی کھاتے ہیں نا، تو ہماری باڈی کو جس جس چیز کی ضرورت ہے، باڈی وہ معدہ ہمارا وہاں سے کھینچ لیتا ہے اس کو، اور باقی سارا فضلہ بن کے نکل آتا ہے۔ تو جس جس چیز کی وہ پوری کیلکولیشن ایک کی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی باڈی کی کیلکولیشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں بعض لوگوں کے بال بہت گھنے خوبصورت ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھا رہے ہوتے بالوں کو گرو کرنے والی، اور بعض لوگ پورے ملٹی وٹامن کھا رہے ہوتے ہیں اسپیشل بالوں کے لیے، پھر بھی بال ان کے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بالوں میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کی باڈی میں ایک جیسے سافٹ ویئر نہیں ہے۔ اس کی باڈی میں، اس کی ڈی این اے میں ایک چیز ہے کہ یہ کچھ بھی کھائے گا تو اس کے بال گھنے ہوں گے، یعنی بالوں کو جو منرلز چاہیے وہ باڈی کشید لے گی، کھینچ لے گی۔ اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں اس کی مضبوط ہوں، تو وہ کچھ بھی کھائے گا جو اس کی باڈی سے جو ہے نا خوراک سے کیلشیم کو اس کی باڈی کھینچ لے گی اور ہڈیوں میں لگا دے گی جا کے۔ تو ہر ایک کا الگ ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو اتنا زبردست نظام بنا دیا کہ انسانوں کا الگ، جانوروں کا الگ، اور پودوں کا الگ، ہر پودے کا دوسرے سے الگ، اور سب میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے۔ اب سب کو ایک جیسی کھاد، مٹی، پانی مل رہا ہے، لیکن رزلٹ سب کا بالکل ایک الگ آ رہا ہے۔ تو انسان کا بھی ایسا ہی ہے کہ کیا کچھ ماں باپ کھا رہے ہیں، لیکن اسپم بن رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی ایک الگ پروسیس ہے۔ وہ ساری خوراکوں سے جو اسپم کو جن چیزوں کو چاہیے، اسپم میں جو منرلز ہونے چاہیے، وہ سارے جو ہے وہ خوراک سے آ کے اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بچے کو تیار کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ فرمایا ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر اس پانی سے، ایک گھٹیا پانی سے، یعنی گھٹیا کا مطلب جس کو عرف میں برا سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، گھن آتی ہے انسان کو اس سے، ماء مہین کا یہ مطلب ہے۔ ثم سواہ، پھر اس سے انسان کی کو تسویہ کیا۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مہین جو ہے نا، کیونکہ گھٹیا پانی کو کہتے ہیں،
تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں اسی آیت کی وجہ سے منی جو ہے ناپاک چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، کیونکہ قرآن کے ظاہر گھٹیا میں کامل درجے کی گھٹیا جب ہی ہوگی جب وہ اس کو ناپاک قرار دیا جائے۔ اور وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچا کرتی تھی۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ کھرچنا اس کی علامت ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ ہاں چونکہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک چیز جو ہے وہ دھونا ضروری نہیں ہے، کھرچنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک وہ کہتے ہیں منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ کھرچتی نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ دھوتی۔ تو چونکہ امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر کو بہرحال ترجیح دیتے ہیں، تو انہوں نے حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ قرآن سے وہ میچ کرنے لگے، کیونکہ گھٹیا میں ظاہر یہی ہے کہ گھٹیا میں کامل درجے کی گھٹیا وہی چیزیں ہوتی ہے جو ناپاک بھی ہوتی ہے۔ اس کی میں اس فقہی مسئلے کو میں اس سے پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس انسان کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ زندہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ تو بے جان لوتھڑا تھا، اچانک اس میں جان کیسے پڑ گئی؟ وجعل لکم السمع والابصار، اور ایسے ہی بے ڈھنگی سے جان نہیں پڑی بلکہ اس کے کان بنا دیے ماں کے پیٹ میں، اور آنکھیں بنا دیں اس کی، والافئدہ، اور دل بنا دیا دھڑکنے والا۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ یہ عربی میں محاورہ ہے، جب کوئی بالکل بھی شکر نہ کر رہا ہو نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا کرتے ہو، اور اصل بات یہ کرتے ہی نہیں ہو بالکل، کیونکہ یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا اور ساری نعمتیں دیں اور آپ اس کی نافرمانی کریں، تو جو نافرمان ہے وہ تو بالکل ناشکر ہے۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنا دیا تجھے، اور ان کی باتیں سنو۔ یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، گم کا مطلب ہم تو غائب ہو جاتے ہیں، قبر کھود کے دیکھو 10-20 سال کے بعد کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا اس میں۔ ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم دوبارہ تخلیق میں ہوں گے؟ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یعنی اللہ نے اپنی قدرت پہلے بیان کی کہ کیسے مٹی سے میں کشیدتا ہوں اور پھر اسپم بناتا ہوں اور انسان بنا کے اس میں بے جان چیز میں جان ڈال کے بچہ بنا کے باہر نکال دیتا ہوں، اور اس کے آنکھ ایسے ہی نہیں بلکہ آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو یہ کام کر سکتا ہے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ الٹی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں، کیونکہ یہ مان لیں گے نا اگر ہم دوبارہ پیدا اللہ ہمیں کر سکتا ہے، تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، اور یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کیوں ہوگی، بھائی حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آ کے خواہشات قربان کرنی پڑیں گی، شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، اور بہت ساری برائیاں جس کو اسلام نے برائیاں کہا ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ایک طویل سلسلہ ہے شرعی احکام کا۔ تو اس لیے ان سب کا بہترین حل یہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دو، جیسے کہ ایتھیس لوگوں نے کیا، انہوں نے تو اور آگے نکل گئے، خدائی کا انکار کر دیا، تو اب سب کچھ حلال ہو گیا ان کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ خواہشات کی غلامی، اللہ کا انکار جس کی بیس پہ یہ، اللہ سے ملاقات کا انکار جس کی بیس پہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے آپ ان کو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم جس طرح مرتے ہو نا تو موت کے وقت تمہاری روح فرشتہ نکالتا ہے، تو جس اللہ نے تم پر فرشتے کو مقرر کیا ہے روح نکالنے کے لیے، وہی اللہ قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، موت کے بعد تم فنا نہیں ہو جاتے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ کہتے ہیں نا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، تو آپ بتائیں ان کو، یتوفاکم ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے وہ تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی وہ تمہاری روح نکالتا ہے۔ وفات کا مطلب یہ تمہیں وصول کرتا ہے۔ دیکھیں موت کا تو سبب یہی ہوتا ہے جو دنیا میں اسباب ہیں، کسی نے کو گولی لگ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن جب روح نکلتی ہے نا تو روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ یہ نہیں کرتا کہ گلا گھونٹ کے آپ کو مار دیتا ہے، موت کا تو ایک سبب ہوتا ہے، وہ سبب تو ایک سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے اس کی، موت کی، ہر موت کی، تو قرآن اس کا منکر نہیں ہے۔ تبھی کسی صحابی نے اس آیت پر نبی سے پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم جو مرتے ہیں فرشتہ تھوڑی مارتا ہے، ہمیں تو قتل ہو جاتے ہیں، تلوار سے مرتے ہیں، لیکن جب مرتے ہیں نا تو روح جو نکلتی ہے ہماری، یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں، تو وہ جو نکلنے کا عمل ہے وہ فرشتہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ وصول کرتا ہے اس روح کو۔ یہ بات تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے۔ فرمایا وکل بکم، جو تم پر متعین ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ نہیں دے گا تم کو۔
پہلا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 21ویں پارے کا 15واں رکوع اور سورہ سجدہ کا انشاءاللہ دوسرا رکوع میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔